یا علی یا علی یا علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات۔ ایک اور آواز بلند ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ، فقط اور فقط تمہارے ولی اللہ ہے، وَرَسُولُهُ اور اللہ کے رسول ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّکَاةَ ہم راکعون اور زکوٰۃ کو حالت رکوع میں ادا کرتے ہیں۔ یہ آیت جو میں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ولایت علی و اولاد علی کے حوالے سے کہ اللہ نے ابتدا میں اپنی ولایت کا جیسی توجہ کا طالب ہو، ایک صلوات پڑھے محمد اللہ نے کیا کہا؟ جیسی میری ولایت ہے ویسی ہی رسول کی ولایت ہے، ویسے ہی وہ جو حالت زکات ادا کر رہا ہے، یعنی جو میری ولایت ہے، لفظوں کو بدلو، جیسی میری حاکمیت ہے ویسی ہی رسول کی حاکمیت ہے، ویسے ہی مولائے کائنات علی کی حاکمیت ہے۔ یعنی جس طریقے اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے، جس طریقے سے تم میری حاکمیت سے خارج نہیں ہو سکتے، ہونا چاہو ہو نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کافر ہے اللہ کی حاکمیت سے خارج ہے، نہیں، کافر ہے اللہ کو نہیں مان رہے لیکن اللہ کی حاکمیت میں داخل ہے، بے شک اللہ کی حاکمیت پر۔ تو جس طریقے سے اللہ حاکم ہے اس طریقے سے رسول حاکم ہے، اور اسی طریقے سے مولائے کائنات حاکم ہے۔ تو اب لاکھ کوئی بھاگنا چاہے، نکلنا چاہے تو نکل نہیں سکتا۔ جیسے ولایت اللہ میں ہے ویسے ہی ولایت علی میں بھی ہے۔ اب یہ اس کا مقدر ہے کہ علی کو نہ مانے اور جہنم میں چلا جائے۔ سارا
تمہارے ولی ہیں. یعنی حاکمیت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے, ولایت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. جس طریقے سے, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا. انما ولیکم اللہ ورسولہ, کوئی فرق نہیں رہا, صرف ایک دعاؤں کے ذریعے سے عطف کیا. یعنی جو دار و مدار ولایت کا, حاکمیت کا اللہ پر ہے, وہی دار و مدار رسالت پر بھی ہے, وہی دار و مدار امامت پر بھی ہے. جو وحدانیت کا انکار کرے وہ کافر ہے. توجہ, جو وحدانیت کا انکار کرے, اللہ نے کہا وہ کافر ہے. جو رسول کی ولایت کا انکار کرے وہ کافر ہے, اور جو علی کی ولایت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, ولایت, اگر کسی کے اندر جذبہ ولایت پایا جائے, تھوڑا سا بھی ہو, تو وہ منتقل ہو کے, یعنی اس مقام سے, اس مرحلے سے نکل کر مرحلے ولایت میں داخل ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ اس کے اندر جذبہ ولایت پایا جائے. اگر جذبہ ولایت ذرہ برابر بھی ہوگا تو ولایت علی میں آ جائے گا. بھائیو, حور جیسا گنہگار کوئی نہیں تھا اس مقام پر. جب نظام فرض پہ ہاتھ ڈالا تو حور جیسا گنہگار نہیں تھا, لیکن اس کے اندر جذبہ ولایت پایا جا رہا تھا. تو اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیا کر کہا حلی توبتن, یہ اپنے رسول اللہ کیا ہمارے لیے توبہ ہے؟ نواز رسول کے نواز نے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ, تو اس دنیا میں بھی آزاد ہو, آخرت میں بھی آزاد ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جذبہ ولایت پایا جا رہا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اکثر زندگی جو گزری ہے وہ قید خانے میں گزری ہے. تو جب اکثر زندگی قید خانے میں گزری ہے, اس کے باوجود امام کے اقوال کو نہ روک سکے, امام کی ولایت کو نہ روک سکے. تو اب برادر محترم ریحان صاحب کہتے ہیں کہ اب ان لوگوں نے کیا یہ کہ امامت کو داغدار کیا جائے, امامت کو داغدار کیا جائے یا ولایت کو داغدار کیا جائے. تو حکومت کے کارندے جمع ہو کر ایک حسین و جمیل زن کو, عورت کو امام کے قید خانے میں بھیجا, جہاں پر امام قید تھے وہاں اس کو بھیج دیا. جذبہ ولایت اگر ہوگا تو کتنا ہی خسیس انسان کیوں نہ ہو نکل کر سخی بن جائے. اگر جذبہ ولایت پایا جائے, کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو نکل کر مرحلے آخرت میں انت حر فی الدنیا والآخرہ کی منزل پر ہوگا. تعلیم کر دیا گیا, وہ عورت چلی آئی, وہ سن, وہ خوبصورت, وہی جملہ جو رسول اسلام کے لیے کہا تھا میں تمہیں خوبصورت عرب کی عورتوں کو پیش کروں گا کہ تم لا الہ الا اللہ سے باز آ جاؤ. تو خوبصورت عورت کو پیش کیا گیا. اب وہ داخل ہونے کے بعد پوری رات امام کو دیکھتی رہی کہ امام کر کیا رہے ہیں. امام اپنی تسبیح میں اللہ کی تحلیل میں
اللہ کی تقدیس میں ایسی گزاری کہ وہ جو زن فاحشہ بن کے آئی تھی اس کے اندر جذبہ ولایت پیدا ہوا، امامت کی عبادت کو دیکھا، امامت کے کردار کو دیکھا، امامت کی تقدیس کو دیکھا۔ ایک مرتبہ جو امام آگے اپنے سر کو مسجد معبود میں جھکائے ہوئے تھے، اس نے دیکھا کہ امام جھکائے ہوئے، پیچھے سے اس نے ہاتھوں کو اٹھایا، معبود معبود اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ دیکھا فوراً اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ وہ جو داغدار کرنا چاہ رہے تھے، امامت کو شرمندہ اور نادم کرنا چاہتے تھے، امامت پر حرف ڈالنا چاہ رہے تھے، جب صبح ہوئی تاکید ہوئی تو کیا دیکھا؟ شیعوں کا امام سجدے میں ہے، شیعوں کا امام سجدے میں ہے۔ اس کی پیروی کرنے والی وہ عورت جو کل تک رقاص خانوں میں ناچا کرتی تھی، امام کے کردار نے اتنی چینجنگ پیدا کی، اتنی تبدیلی پیدا کی کہ وہ بھی سجدے میں چلی گئی۔ جیسے وہ سجدے میں گئی، اب یہ جو آئے ہوئے تھے ان کے ہوش ہوئے، ان کے ہوش ہوئے۔ تو اب میں ایک جملہ کہہ کر آگے نکلوں کہ ولایت امامت کسے کہتے ہیں اور ولایت نبوت میں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہے ولایت نبوت، ایک ہے ولایت امامت۔ جناب یوسف ایک سوال تو بڑے محمد جناب یوسف علیہ السلام جب وہاں سے مصر سے وہاں سے چل کر زلیخا کے قصر میں داخل ہوئے، بکنے کے بعد داخل ہوئے، کئی سال تک زلیخا کے یہاں رہے، کئی سال تک رہے۔ رہنے کے بعد نتیجتاً یہ ہوا کہ زلیخا نے دامن کو پکڑا، زلیخا نے دامن کو پکڑا تو جناب یوسف وہ ہے کہ اتنے سال رہنے کے بعد اپنے دامن کو بچا کر نکل گئے، اپنے دامن کو بچا کر نکل گئے۔ زلیخا کو ہم خیال نہ بنا سکے، زلیخا کو ہم خیال نہ بنا سکے۔ ارے یہ ولایت امام موسیٰ کاظم ہے کہ ایک رات میں وہ جو کل تک کہیں اور رہا کرتی تھی، ایک رات میں امام نے اسے اپنا ہم خیال بنا دیا۔ ایک رات میں تو جذبہ ولایت پایا جاتا ہو تو چاہے کتنی ہی گنہگار کیوں نہ ہو، وہ امامت کے سامنے سر کو جھکا دیتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے مقدر کی بات ہے، یہ کیسی نانی تھی کہ امام کے مقابلے میں آ گئی۔ اللہ نے کہا کہ میں ولی ہوں اور رسول ولی ہے، اور وہ جو حالت رکن میں زکات ادا کر رہا ہے۔ تو اب ولایت سے اگر قرآن لوگے تو تمہاری سمجھ میں آئے گا، اگر ولایت سے ہٹ کر قرآن لوگے تو زندگی پر رکھتے چلے جاؤ گے، سمجھ میں نہیں آئے گا۔
نہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے واقعے کو بیچ میں روکا تھا تیسری مجلس میں جو گزر چکی ہے کہ ایک نصرانی مذہب، میں پورا نہیں پڑھوں گا، نصرانی مذہب کا ایک شخص آیا، امام آیا اور آنے کے بعد منصور توانکی سے سوال کیا، منصور توانکی اور اس کا پورا دربار جواب نہ دے سکا تو کسی نے کہا ایک وارث مصطفیٰ زندہ ہے، اس کو بلاؤ۔ یہاں پر میں نے تمام کیا تھا، ایک وارث مصطفیٰ زندہ ہے، اسے بلاؤ۔ تو اب وارث مصطفیٰ کو بلایا گیا، وارث مصطفیٰ دربار میں داخل ہو گیا۔ ابھی یہ غیر مذہب جو سائل بن کے آیا تھا وہ امام کو پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ کہا اچھا آپ جواب دینے کے لیے آئے ہیں، پوچھو سوال۔ امام نے کہا پوچھ جو پوچھنا ہو پوچھو، سلمنے والا چولا پوچھ جو پوچھنا ہے۔ کہا آپ کا قرآن پہ ایمان ہے؟ امام نے کہا مخاطب قرآن ہے، قرآن ہم سے مخاطب ہے تم سے نہیں، کہا ایمان ہے۔ اچھا قرآن میں سب سے پہلی سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ کی سب سے پہلی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں نہ کوئی شک ہے نہ کوئی شبہ ہے، بلکہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس نے کہا آپ مانتے ہیں صاحب کو، یعنی کتاب میں نہ کوئی شبہ ہے نہ کوئی شک ہے، الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تب اس نے دوسری آیت پڑھی کہ والمتشابہات، اس کے آگے کہ اس نے کہا کہ قرآن مجید میں اکثر آیتیں ایسی ہیں جو کچلک ہے، ایسی ہے جو واضح نہیں ہے، ایسی ہے جو متشابہات ہے، ایسی ہے جو متشابہات ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیے یہ متشابہات ہے تو ادھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے۔ ادھر کہہ رہا ہے متشابہات ہے، یعنی شک و شبہ پایا جا رہا ہے، شک و شبہ پایا جا رہا ہے۔ یاد رکھو اگر امام صادق علیہ السلام نہ ہوتے یا ولایت صادق نہ ہوتی تو حکومت ڈوب کر مر گئی ہوتی، کوئی ایسا جواب دینے والا نہ ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد، کوئی ایسا جواب دینے والا نہ ہوتا۔ کہا پوچھ جو پوچھنا ہے۔ کہا اب یہ دونوں آیتیں پڑھنے کے بعد کہا یہ بتائیے کہ آپ کو تضاد اور اختلاف نظر نہیں آ رہا ہے؟ ایک طرف تو شک و شبہ نہیں ہے، دوسری طرف متشابہات ہیں۔ امام نے کہا سن، یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے اوپر نازل ہوا، ہم قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھتے ہیں۔ سن، تین گروہ ہے، تین طریقے کے لوگ ہیں جو قرآن کے بارے میں ہے کہ وہ یعنی پوری قرآن، پوری توجہ، پوری قرآن ان کے لیے متشابہات ہے جو کافر ہیں۔ پوری قرآن، پوری قرآن، پوری قرآن ان کے متشابہ ہیں، یعنی شک و شبہ ہے ان کے لیے جو کافر ہیں۔ کا بعض کے لیے محکم ہے، بعض کے لیے متشابہ ہے۔ کہ ابن رسول اللہ یہ کس کے لیے؟ کہ یہ جو ہے مسلمانوں کے لیے۔ ایک جملہ اس نے اور کہا، اچھا یہ بتائیے متشابہ کیا ہے؟ کہا سنو، پوری قرآن الف لام سے لے کے الحمد سے لے کے سورہ ناس تک جتنی بھی آیتیں ہیں ہم اہل بیت کے لیے واضح ہیں، ہم اہل بیت کے لیے واضح ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب وہ جھنجلانے لگا، پریشان ہونے لگا،
کہ جو سوال مسلمان کے بڑے 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 علماء حل نہ کر سکے، یہ ایک شخص ہمارے سوال کا جواب دے رہا ہے۔ دیکھیے جیسے ہی جواب ملا جذبہ ولایت جاگا، جواب ملا جذبہ ولایت جاگا۔ پھر اس نے پلٹ کر کہا اچھا یہ بتائیے، قرآن تو قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، اور جو اس میں متشابہات یعنی شک و شبہ والی باتیں ہیں یہ بھی قیامت تک رہے گی؟ کہا قرآن قیامت تک، متشابہات قیامت تک، ہماری ولایت بھی قیامت تک۔ جب تک قرآن میں متشابہات رہیں گے تب تک ہم اہل بیت رہیں گے۔ یعنی جب تک تم پھنسو گے نہیں تو اہل بیت کے در پہ آؤ گے نہیں۔ قیامت تک اگر متشابہات ہے تو اس متشابہات کو حل کرنے والا بھی قیامت تک رہے گا، جو آج بھی پردے غیب میں غیب سے ہماری آپ کی تب کی مدد کر رہے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتا تو آج دنیا خاک میں مل گئی ہوتی۔ ایک صلوات پڑھیں گے۔ جب اس کے اندر جذبہ ولایت پایا جا رہا تھا، جیسے سوال کا جب جواب ملے نا تو انسان اس کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جعفر صادق علیہ السلام نے جیسے امام نے اس کے سوال کا جواب دیا، جذبہ ولایت جاگا۔ اب مسلمان منصور دوانگی کے دربار میں، منصور دوانگی کے دربار میں وہ جو غیر مذہب تھا اٹھا، اٹھنے کے بعد ایک جملہ کہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وانت وصی رسول اللہ۔ وصی رسول اللہ حقا، آپ واقعا حقیقتا رسول خدا کے وصی ہیں، آپ واقعا رسول خدا کے وصی ہیں۔ بس ایک جملہ پڑھوں، یہ مسئلہ کہاں حل ہو رہا تھا؟ منصور دوانگی کے دربار میں، جہاں سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ ان علماء کے درمیان ایک غیر مذہب والا انسان اسلام قبول کر رہا ہے اور تصدیق کر رہا ہے، انتا وصی رسول اللہ، تم اللہ کے وصی رسول اللہ کے وصی ہو۔ سب نے سنا، سب نے دیکھا، کسی نے بھی فتویٰ بدعت نہیں لگایا، سب نے اقرار کر لیا۔ کیوں نہ کرتے؟ اس لیے کہ وارث انبیاء، وارث نبی ہیں، ولایت کے مالک ہیں۔ جیسی ولایت رسول کی تھی ویسی ہی ولایت آل رسول کی بھی ہے۔ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اہل بیت سے متمسک نہ ہو۔ سورہ الحمد کی آخری آیت، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ابو لالائے مودودی، انہوں نے تفسیر کی کتاب لکھی ہے، اہل سنت والجماعت سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شیعہ حضرات ترجمہ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا آپ ہی بتائیے ہم کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے شیعہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ انعمت علیہم اہدنا الصراط، ہماری اس راہ
راستے کی طرف یا راستے پر ہدایت کر جس پر تم نے نعمتیں نازل کی. یعنی راستہ ایک ہے، گروہ دو ہے. کہا اس راستے پر کی ہدایت کر جس پر تم نے نعمتیں نازل کی، اور اس راستے سے دور رکھ جس پر تم نے غضب نازل کیا. تو میں ان کا یہ اعتراض، اور انہوں نے پھر ترجمہ کیا، کہا پروردگارہ ہمارے ہم تو اس راستے کی ہدایت فرما جس جو غیر منصوبے ہے اور اللہ غلط ضالین بھی ہے. تو میں فرق ایسے بتاؤں کہ دیکھیے ہمارے ترجمے میں اور ان کے ترجمے میں فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں راستہ ایک ہے، گروہ دو ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. راستہ ایک ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم. راستہ ایک ہے، گروہ دو ہے. ایک گروہ وہ جس پر نعمتیں نازل ہوئی، ایک گروہ وہ جس پر نعمتیں نازل ہوئی، اور ایک گروہ وہ جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا. کیا ہمارا ترجمہ ہے؟ ابو لالہ مودودی نے اپنا ترجمہ کیا. ان کے اعتبار سے راستہ ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہے، لیکن اس کی دو صفتیں ہیں. اس کی دو صفتیں ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی وہی مغصوب بھی ہے. راستہ ایک ہے، صفتیں دو. راستہ مطلب یہ ہوا راستہ ایک ہے، ان کی صفتیں صفت کے اعتبار سے دو ہے. ایک وہ جو نعمت نازل ہوئی، یعنی اسی راستے پہ نعمت بھی گر رہی ہے، اور تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو غضب بھی گر رہا ہے. راستہ ایک ہے، صفت ایک نعمت کی ہے، ایک صفت غضب کی ہے. تو اب میں ان سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پوچھوں، یہ بتا دے کہ یہ بتاؤ وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر جو پہلے زال تھے پھر نعمتیں نازل ہوئی. پہلے زال تھے، گمراہ تھے، پھر نعمتیں نازل ہوئی. اور وہ کون لوگ ہیں جو فقط اور فقط جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی؟ تو شاید جو زال تھے پھر نعمتیں ملی تو وہ بتا سکتے ہیں کہ فلاں ہوں گے، فلاں ہوں گے، فلاں ہوں گے. لیکن میں ان سے اتنا سوال کروں گا، وہ کون سی شخصیت ہے جس پر صرف نعمتیں نازل ہوئی، کبھی گمراہ نہیں ہوئے؟ تو میں یہ کہوں گا سوائے ذات علی ابن اولاد علی کے علاوہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس پہ نعمتیں نازل ہوئی. اللہ یہ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارے ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات ادا کرتا ہے. حالت رکوع میں زکات ادا کرے وہ تمہارا ولی ہے، اور جو حالت سجدے میں امت کے لیے دعا کرے وہ تمہارا ولی ہے. جو حالت سجدے میں امت کے لیے دعا کرے. کہتا ہے میں نے غور سے سنا حسین کربلا میں آخری سجدے میں کیا دہرا رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں نے سوچا شاید بدعا کر رہے ہو، تو میں قریب گیا. جو کلمات سنے ہیں وہ کلمات یہ ہو کہ پروردگارا میری نانا کے امت کی اصلاح کرنا. حسین آخر سجدے میں امت کی فلاح و بہبودی کے لیے دعا کر رہے ہیں. اس حسین کے ساتھ کیا کیا گیا؟
پہنچے گا۔ علی اکبر کون ہے کا ہم شکل پیغمبر ہے، سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، کردار میں مشابہ ہے رسول اسلام سے۔ رونے کے لیے آمادہ ہو جائیے، یہ اس بڑھن جوان کا مسائل پڑھنے جا رہا ہوں جسے حسین نے جب سنا ہے کہ علی اکبر مرنے کی اجازت مانگ لے، مقتل یہ لکھتا ہے سال حسین، حسین نے ایسی ڈھاڑیں مار کر گریہ کیا ہے کہ کہنے سے زینب پوچھنے پر مجبور ہو گئی، بھیا کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا جاؤ تم بھی اماں سے اجازت لے لو، پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، تم بھی اماں سے اجازت لے لو۔ جناب زینب کے خیمے میں آئے، اجازت لی، کیا واقعہ پیش آیا آپ بہتر جانتے ہیں۔ اجازت لی اور خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تمام دنیا کی آس اور ڈھارس کا نام ہے علی اکبر۔ کہتے ہیں حمید ابن مسلم ناقل ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ در خیمہ کا جو پردہ ہے یہ 18 مرتبہ اٹھا گرا۔ میں سوچ رہا تھا آخر بار بار پردہ اٹھ کیوں رہا ہے، گر کیوں رہا ہے۔ میں تھوڑا سا قریب گیا، ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کوئی ہے جو علی اکبر کے دامن کو پکڑ کر خیمے میں کھینچ رہا ہے۔ علی اکبر نکلنا چاہتے تھے، دامن پکڑ کر کھینچیے۔ حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بڑا ہوتا تو علی اکبر کے بازو کو پکڑتا، علی اکبر کے کاندھے کو پکڑتا۔ کوئی چھوٹا تھا تو حمید ابن مسلم یہ کہتے شاید حسین کی 5 سالہ بچی سکینہ رہی ہو اور بھیا کے دامن کو پکڑ کر کہہ رہی ہو بھیا مقتل میں نہ جائیے، اور ایک جملہ کا ارحم غربتنا، بھیا ہم پردیس میں ہے، ہماری غربت پر رحم کرنا، بھیا ہم پردیس میں ہے، ہماری غربت پر رحم کرنا۔ ہاں علی اکبر کیسے نکلے، بھائیوں نے کیسے اجازت دی نہیں معلوم۔ اب جو علی اکبر نکل کر میدان کربلا کی طرف چلے ہیں تو حسین بھی پیچھے پیچھے چلے، کچھ دور چلے تو علی اکبر نے محسوس کیا کیا دیکھا صحیح بات چلا آ رہا ہے، بس ایسا کرو۔ دوبارہ اجازت لی، علی اکبر مقتل میں گئے۔ علی اکبر مقتل میں گئے۔ روایت لکھتی ہے کہ ان میں لیلا کی نگاہ، جناب زینب کی نگاہ علی اکبر امام حسین کے چہرے پر تھی۔ ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، زینب نے پڑھ کر پوچھ لیا بھیا چہرے کا رنگ بدلنا ہے؟ کہا ہاں بہن، علی اکبر کے مقابلے میں ایک پہلوان آ رہا ہے، میرا علی اکبر 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے، 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے۔ ہاں ایسا ایک مرتبہ کیا جملہ کہا ہے، ام لیلا تم اکبر کی ماں ہو اور ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ فرش کربلا پر علی اکبر کی ماں نے مصلی بچھا دیا، آرام سے سنی، مصلی بچھا دیا۔ اب جو ام لیلا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اٹھانے کے بعد دعا کی ہے، باہر لیلا واسطہ ہے جیسے یعقوب کے لیے یوسف کو پلٹایا تھا، ویسے میرے یوسف کو واپس پلٹا دے۔ ادھر ماں نے دعا کی، ماں نے جانب سے ٹکرائی، علی اکبر آ گئے۔ جملہ سنیں گے، علی اکبر واپس آ گئے، اس کو شتک کیا، واپس آ گئے۔ جب واپس آئے ہیں تو حسین کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ آنے کے بعد باپ سے گلے ملے، اور ملنے کے بعد ایک جملہ کا بابا اگر ایک قطرہ آگ کا مل جائے تو میں اس میدان کا نقشہ بدل دوں۔ اب مقتل میں لکھتا ہے کہ امام حسین نے کیا، امام حسین بات پانی تو تھا، اب کیا کریں؟ بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام
اتارنے کے بعد علی اکبر سے کہا علی اکبر اس کو اپنے منہ میں رکھ لو. علی اکبر نے منہ میں رکھا لیکن پیاس کی شدت نہ پہنچی. اب جو ہے جملہ سنے صاحبان اولاد سنے جملہ. اب جو علی اکبر کے ساتھ حسین نے عمل انجام دیا ہے یہ بڑا دردناک عمل ہے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا علی اکبر کو میں پیاس نہیں پوچھی. اور علماء اس مقام پر ایک جملہ کہتے ہیں کیا ضرورت تھی علی اکبر کو یہ کہنے کی بابا پانی مل جائے کہ علی اکبر جانتے نہیں تھے کہ مقتل میں پانی نہیں ہے, خیمے میں پانی نہیں ہے, جانتے تھے تو پھر پوچھا کیوں, پھر کہا کہ بابا پانی نہیں. علماء یہ کہتے ہیں اس لیے کہا کہ میں بتا سکوں کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے. کہا علی اکبر سے حسین نے لال اکبر پیاس کی شدت تمہیں مارے ڈالنے ہے نا تو اپنی زبان کو نکالو, میرے دہان میں رکھو, مطلع کروا. اس بات کو لکھ رہا تھا علی اکبر نے اپنی زبان نکالی, حسین کے منہ میں ڈالی, جیسے حسین کے منہ میں ڈالی مطلع کروا لفظ کے رہ گیا. ایک مرتبہ ڈالنا تھا کہ فوراً اپنی زبان علی اکبر میں کھینچ لی. کہا بابا آپ تو ہم سے زیادہ پیاسے ہیں. اللہ اکبر, بابا آپ تو ہم سے زیادہ پیاسے ہیں, حاضر کرو. اس کے بعد دوبارہ علی اکبر نے اجازت کی, میدان آدھا میں گئے. وہ وقت بھی آیا آخری جملہ اور کبھی تعبت برآمد ہوگا. علی اکبر میدان آدھا میں گئے اور جانے کے بعد لوگوں پر حملہ کیا. یہ عباس کا سکھایا ہوا شاگرد ہے, یہ حسین کا فرزند ہے, حیدر کرنار کا پوتا ہے. جو حملہ کر رہا ہے حملہ کرنے کا انداز ابھی جیسا ہے, لڑنے کا انداز ابھی جیسا ہے. دشمنوں نے دیکھا کہ علی اکبر کو سیر نہیں کیا جا سکتا, علی اکبر کو قتل نہیں کیا جا سکتا, تو انہوں نے منصوبہ بنایا دھوکے سے علی اکبر کو مارا جائے, دھوکے سے علی اکبر کو مارا جائے. اب ایک کھجور کے پیڑ کے پیچھے یا ایک نشیب میں ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا تم علی اکبر کو نہ کرو. جب علی اکبر تیزی سے تمہاری طرف آئیں گے تو یہ شخص جو چھپا ہوا ہے دور سے نیزہ مارے گا. اب جو علی اکبر لڑنے کے لیے پوری قوت سے آگے بڑھے, دشمن نے نیزہ اٹھایا. علی اکبر کے سینے کا نشانہ لیا. اب جو نیزہ مارا ہے علی اکبر کے سینے پر لگا. علی اکبر گھوڑے کو سن نہ سکے, سین سے زمین پر آ گئے. کیسا سینہ علی اکبر کا تھا کہ جب نیزہ مارنے والے نے نیزہ کھینچا ہے تو وہ لکڑی جو نیزے میں لگی ہوئی تھی لکڑی تو نکل گئی, لیکن نیزے کی علی اکبر کے سینے میں رہ گئی. علی اکبر کے سینے میں رہ گئی. آخری جملہ ہے حاضر حسین قریب پہنچے, آواز دی حسین علی اکبر کے قریب پہنچے. کیا دیکھتے ہیں جوان کا ہاتھ سینے پر رکھا ہوا ہے. بیٹا علی اکبر یہ ہاتھ سینے پر کیوں رکھے ہوئے ہو؟ کہا بابا نیزے کی علی ٹوٹ گئی ہے. بابا سانس لینا مشکل ہو گیا ہے. بابا میں بولنا چاہتا